بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، 5واں پارہ شروع ہوا چاہتا ہے اور سورہ النساء کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء ابھی 5ویں پارے میں بھی جاری ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ازدواجی مسائل اور احکام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جو معاشرت کے احکام ہیں، جو وراثت کے احکام ہیں، جو والدین سے متعلق اور اولاد سے متعلق احکام ہیں، اعزاء و اقارب سے متعلق ہیں، یتامہ اور مساکین سے متعلق ہیں۔ اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ ازدواجی امور کا بھی ہے، وہ بھی اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین موضوع ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ والمحصنات سے جو 5ویں پارے کا ٹائٹل ہے، آغاز ہو رہا ہے ان آیات کا، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں۔ محصنات جو ہے، یہ حسن جو ہے ایک حصار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور قلعہ جو ہوتا ہے فورٹ، اس کو بھی عربی زبان میں حسن کہتے ہیں، اور اسی سے ایک مشہور کتاب حسن حسین ہے، آپ جانتے ہیں، مضبوط حصار۔ تو سواد کے ساتھ جب محسن یا محسنہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسی خاتون جو آلریڈی نکاح میں ہے، رشتہ ازدواج میں ہے، اور کسی کی پناہ امان اور نکاح کے حصار میں آ چکی ہے۔ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی خواتین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اپنے شوہر کے نکاح میں وہ موجود ہیں، اس نکاح میں رہتے ہوئے دوسری جگہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شوہر کے ساتھ بیوی بن کے رہ سکتی ہے۔ اور ایسی کوئی ایمرجنسی یا اضطراری حالت پیش آ جائے کہ شوہر دور چلا جائے یا گم ہو جائے، جسے کہتے ہیں مفقود الخبر ہو جائے فقہی اصطلاح میں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک خاص مدت تک وہ خاتون اس کا انتظار کرے گی، اور جب تک موت کا ظن غالب نہ ہو جائے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اصل میں اس بات کی اہمیت کو یہاں پر یاد دلایا گیا ہے کہ مرد اور عورت میں ایک اور بہت بڑا فقہی اور بہت بڑا فطری فرق یہ ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یعنی ایک سے زائد ازواج رکھ سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں ایک سے زائد شوہروں کے ساتھ بحیثیت بیوی کے نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح یہاں استثناء کر دیا گیا، مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ اب وہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ عورت جب دارالسلام میں چلی گئی ہے، تو اب دیکھیے ہیں دونوں انسان، لیکن صرف اسلام اور کفر کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا بنیادی فرق آ گیا ہے کہ اب امکان نہیں رہا کہ وہ عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جائے یا اس کا شوہر اس عورت کے پاس آ جائے، لہٰذا خود بخود وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، یعنی جو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کر پہلے لشکروں کے اندر اور افواج و عساکر کے اندر خواتین آتی تھیں، ان کو بھی ایک طرح کا تحفظ اور امان دینے کے لیے اپنے نکاح میں لے لیا جاتا تھا۔ اس بہت ہی اہم مسئلے کا اظہار اس سورہ نساء کے اندر ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف زاویوں سے، مختلف پیرائے سے خواتین سے متعلق چیزیں جو ہیں ان کو کھول کھول کے اور واضح کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک مضمون آیا یا ایھا الذین آمنوا۔ ناظرین، یہ بھی کثرت سے اور تکرار کے ساتھ قرآن پاک میں آنے والا وہ پیارا اور بہت ہی بہترین صیغہ ہے جو ہمارے اہل ایمان کے لیے بہت لذت کا سامان رکھتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں خود مخاطب کر رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ ویسے تو اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اور دوسرا ترجمہ اس کا صوفیانہ یہ ہے اے ماننے والو، اے تسلیم کر لینے والو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اور میں ایک اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اے میرے اپنوں، یعنی اپنائیت کی ایسی کیفیت ہے اس جملے میں کہ جب تک ہم اس سطح پہ نہ جائیں اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہی میں آپ دیکھ لیجئے تو پہلے بھی اہل ایمان رہے ہیں، پہلی امتیں بھی اللہ کو مانتی رہی ہیں، رسولوں کو مانتی رہی ہیں، لیکن وہاں کا ذرا طرز تخاطب دیکھیے تو کیا آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔
کسی کو کہا یا بنی اسرائیل، کسی کو کہا ہے قوم نوح، کسی کو کہا ہے قوم موسیٰ۔ گویا ان کی جو نسبتیں تھیں وہ ان کے حوالے سے بیان فرمائیں، لیکن جب اس امت آخرین سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب فرمایا گیا تو آپ اپنائیت کی حد دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، گویا خطاب میں ہی آپ کو ایمان کی سند دے کے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں آپ کے ایمان کا اقرار ہے، وہاں ان سے تو دلیل طلب کی جاتی تھی کہ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دو، یہاں آلریڈی ایمان کا اعتراف موجود ہے۔ اب دیکھیے احساس اپنوں کو دلایا جاتا ہے نا، اور یہ اپنائیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، ناجائز اور باطل طریقے سے، رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، حرام ذرائع سے، چوری سے، لوٹ مار سے، غصب سے اور ظلم سے، دھوکے اور فریب سے، جھوٹی قسم کھا کے، جو ناپ تول میں کمی کر کے آپ نے کسی دوسرے کا مال اپنی جیب میں یا اپنی تجوری میں ڈال لیا ہے، حقیقت میں وہ آپ کا مال نہیں تھا، وہ آپ کے لیے ناجائز اور حرام تھا۔ ہاں جو جائز طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ یا تو کوئی سودا کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، یا پھر وہ اپنی خوشنودی سے اور اپنی رضامندی سے اگر آپ کو کوئی شخص بطور تحفہ، ہدیہ، گفٹ یا ہبہ کی شکل میں دے رہا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ بھی اہم ترین چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب بھی کسی جگہ مال کا لین دین ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کچھ نقد مال عطا فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تواضع سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بہت ہی پیارا ارشاد اور بہت پیاری رہنمائی ہمارے لیے فرما دی، فرمایا عمر جب تمہارا رب تمہاری خواہش اور مرضی کے بغیر کسی جائز طریقے سے تمہیں کچھ دے تو لے لیا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ وہ پھر ناشکری میں شمار ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان تراد منکم، اگر کوئی اپنی رضامندی سے، اپنی خوشی سے آپ کو ہدیہ یا تحفے کی شکل میں دے رہا ہے تو وہ درست ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹ، جھوٹی قسم اور غصب اور ظلم، یہ سب ناجائز ہیں۔ یہاں تک کہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پیر اپنے مرید کی جیب پر، اس کے مال پر اس طرح سے نظر رکھے دھوکے اور فریب سے تو فرمایا وہ بھی حرام ہے اور اس کے لیے وہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی خود اپنے طور پہ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، مسلمان کو ہدیہ یا تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ پسندیدہ قرار دیا گیا، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اب خواتین اور مردوں کے حوالے سے چونکہ سورہ نساء چل رہی ہے تو مشہور و معروف آیت قرآن پاک کی الرجال قوامون علی النساء، سورہ النساء کی آیت 34، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اب دیکھیے چونکہ مرد کو نان اور نفقہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس انتظامی ایک خوبی کی وجہ سے اس کو ایک فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، افسر ہے، مینجمنٹ کی ساری ذمہ داریاں اس پر ہیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا، مکان، اخراجات، خرچہ بیوی کا بھی بچوں کا بھی مرد کے ذمہ رکھا گیا ہے، عورت براہ راست اس کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ اور پھر جو نیک اور صالح خواتین ہوتی ہیں ان کی نشانی دیکھیں قرآن نے کیا بیان کی، فرمایا جو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جان، مال اور عزت کی محافظ ہوتی ہیں۔ یہ بہترین نیک اور صالح خواتین کی نشانی بیان کی قرآن نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحہ، فرمایا دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی پونجی نیک اور صالح بیوی ہے، اور فرمایا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کا گھر کھلا ہو، سواری اپنی ہو اور بیوی نیک ہو۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر جہاں اس آیت کا شان نزول ہے میں اختصار سے عرض کر دوں
کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی وجہ سے غصہ آیا اور اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی۔ جو ان کے سسر تھے یعنی ان کی زوجہ کے والد، وہ اپنی بیٹی کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ آپ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا، اور ظاہر ہے ایک قانون موجود تھا کہ جیسا جرم کیا گیا ہے ویسی اس کی سزا دی جائے، تو گویا جس نے تھپڑ مارا ہے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قصاص اس کا ہونا چاہیے، قصاص۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اب اس میں قصاص کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مرد کو عورت پر ایک فضیلت حاصل ہے بحیثیت شوہر، اور اس کی تعظیم ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر میری امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو ہم خواتین کو، بیویوں کو کہتے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور ناظرین محترم، آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بار بار جہاں پر اللہ کی عبودیت کا اور اس کی توحید کا اور اس کی بندگی کا بیان آتا ہے، اس کے متصل ساتھ والدین کی عظمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، وبالوالدین احسانا، اور پھر درجہ بدرجہ اپنے اعزاء و اقارب، یتامہ، مساکین، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، اور جو ہمسائے دائیں اور بائیں ہیں۔ یہ ترتیب بھی اسلام نے بتائی ہے کہ دائیں والے ہمسائے کا حق زیادہ ہے بائیں والے سے، یعنی جو جتنا آپ کے گھر کی دیوار کے قریب ہے اتنا ہی اس کا زیادہ حق شریعت نے بیان کیا ہے۔ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بھی اسلام نے بہت زور دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، حضور کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی اذیت، ایذا اور شر سے محفوظ نہیں۔ ہمیں بھی آج دیکھنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا ہوتا تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ ہو، کوئی اذیت میں نہ ہو، ورنہ اس کے کہے بغیر ہم گرفت میں آ جائیں گے، عذاب میں آ جائیں گے، اور معاذ اللہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہمارے ذاتی رویے، ہمارے معاشرتی رویے، ان کو بھی بیان کیا گیا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ فرمایا وہ جو بخل کرتے ہیں اور اوروں سے بخل کے لیے کہتے ہیں، یعنی خود تو بخیل ہیں ہی ہیں، خود کنجوس ہیں، لیکن دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں۔ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے یہ کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ مومن کی شان سخا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخاوت جو بخل کی ضد ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب ہے، یعنی سخی اگر گناہ گار بھی ہو تو بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں، منافق کی ایک صفت بخل ہوتی ہے، فرمایا یہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اور اس کے رسول نے جو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، یہ لوگ اس کے معاملے میں بھی بخل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خرچ کرنے پہ آ ہی جائیں تو پھر دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ اس کو بھی سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسی عبادت وہ خواہ مالی ہو خواہ بدنی ہو، اگر اس میں ریا انوالو ہو جائے تو وہ عمل بھی اکارت گیا، اور الٹا وہ شخص ہلاکت کا اور وعید کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہمیں ان تمام تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا تعین کرنا چاہیے، اور اعمال میں ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھیے کہ اسلام مقدار کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام معیار کو دیکھتا ہے، اور اسلام صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اسلام باطن کو بھی ساتھ دیکھتا ہے۔ تو جس وقت آپ اللہ کی راہ میں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیا کیجئے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو، تمہاری دلوں کے خشوع کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشوع باطنی اور حضور روحانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔